گپ شپ پروگرام میں شاہنواز بلوچ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاست میں بد تہذیبی کا رجحان کس طرح پروان چڑھا پاکستان کے اندر۔ دنیا کے اندر جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ کو مقدس ایوان سمجھا جاتا ہے، جہاں پر عوام کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، مگر گزشتہ دنوں جس طرح ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں تقدس کو کس طرح اس مقدس ایوان کے ارکان نے پامال کیا، اخلاقیات کے حدود پار کیے گئے، وہ لفظ استعمال کیے گئے جو شاید ہم اپنی زبان میں عام طور پر سڑکوں پر بھی استعمال نہیں کرتے، بسا اوقات لوگ کرتے، لیکن مقدس ایوان کے اندر اب یہ بھی کلچر اب آ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ رکے گا نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے تھے ماضی میں پریس کانفرنس کے دوران گھروں کی باتیں آ کر میڈیا کے سامنے کی جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے گھر میں بیٹھے خواتین اور دیگر حضرات ان کو سنتے تھے، ان پر اس کا کیا اثر پڑتا تھا، اور اسی طرح موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے جلسے کے دوران کیا جملے استعمال کرتے تھے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات انتہائی بھیانک ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے رشید بلوچ سے۔ رشید بلوچ، میں نے تو اپنے ابتدا میں یہ بات کہی کہ سیاست میں بد تہذیبی کا رجحان کس طرح پروان چڑھا، اس کی کیا تاریخ، آپ کس طرح دیکھتے؟ دیکھیں، سیاست میں جو گالم گلوچ ہے، دشمن ترازی ہے، اس کی بنیاد مسلم لیگ نون نے رکھی تھی آج سے 30 سال پہلے۔ اس بات سے قطع نظر کہ نون لیگ کیسے جماعت بن گئی، کیسے لیڈر بن گئے ہیں، کیسے حکومت میں، اس ظاہر ہے کہ 30 سالوں میں جو پل ہے اس کے نیچے سے کافی سارا پانی بہہ گیا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 30 سالہ سیاسی کیریئر میں مسلم لیگ تھوڑا میچور ہوگی اور آگے میچورٹی کا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی۔ دیکھیں، اس بجٹ اجلاس سے پہلے مسلم لیگ کے ہی کافی سارے اجلاس ہوئے اور یہ کہا گیا کہ ہم نے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا۔ تو بھائی بجٹ نہیں پاس ہونے نا، اس کا طریقہ کار کیا تھا جو انہوں نے شور شرابہ کر لیا کہ اس طریقے سے بجٹ کی کارروائی نہیں پورا کی جاتی۔ ظاہر ہے کہ دوسری طرف آپ کا پی ٹی آئی ہے، تو انہوں نے بھی اپنا لائحہ عمل طے کر لیا کہ جب یہ کوئی شور شرابہ کریں گے، آگے سے جب اپوزیشن لیڈر کی تقریر آئے گی تو ہم بھی شور شرابہ کریں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی جو ہے ایک سمجھو کہ ایک پلان بنایا، پارلیمنٹ کے اندر آ گئے۔ جب بجٹ اجلاس کی تقریر شروع ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے بینچوں سے کافی سارا شور شرابہ بالکل اپوزیشن تو کرے گی، سنے نا، گونجنے لگی۔ میں اس پہ آتا ہوں، ڈیٹیل پہ آتا ہوں، تھوڑا مجھے سنیں آپ۔ تو دوسری طرف جیسے ہی اپوزیشن لیڈر نے تقریر کرنا شروع کر دیا تو حکومت کی جانب سے ہوا معاملہ کیا ہے، یہ جو شور شرابہ ہے گالم گلوچ تک تو نوبت نہیں آئی تھی اس سے پہلے، کیونکہ پہلے مسلم لیگ کے مقابلے میں پیپل پارٹی جیسا حکومت تھا، پارٹی تھی۔ نون لیگ جس طرح کا زبان استعمال کرتی تھی تو پیپل پارٹی کی طرف سے رد عمل میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوتی تھی۔ پہلی بار ہے کہ مسلم لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی ہے جو ایک گالی کو ڈبل کر کے آپ کو جو ہے رپلائی کرے گا۔ جو پارلیمنٹ کے اندر ابھی ہوا وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر میں تم نون لیگ کو کیونکہ میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، اس کی وجہ ہے کہ 30 سال میں آپ نے جو گالم گلوچ کا جو آپ نے بنیاد رکھا، اس کو جو ہے ابھی تک آپ سمجھتے ہو کہ آگے والے جماعت جو ہے وہ پیپل پارٹی ہوگی، آپ جو کہو گے وہ رپلائی نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف والے تو نون لیگ سے 10 گنا آگے بدتمیز ہے۔ یہ مراد سعید قسم قسم کے لوگ ہیں، آپ کس کی بات کرو گے؟ آپ ان سے ایک اچھی بات کریں، پیچھے سے جو ہے آپ کو وہ ایسے جملے کسیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب آپ تصادم پہ آ گئے تو پھر گالیاں پڑ گئیں۔ پھر مجھے تو یقین کریں تعجب ہوتا ہے جب رویل اصغر جیسا سینئر پولیٹیشین مسلم لیگ نون کا کہتا ہے کہ یہ تو پنجاب کا ثقافت ہے گالیاں دینا، اس کو فیل کرنے کی وہ ہے کہ بھئی اگلا بندہ اس کو فیل کیسے کرے گا، لیکن یہ تو ثقافت ہے۔ جب ایک پارٹی کا سینئر سفید ریش، جہاں ہمارے معاشرے میں جہاں کوئی سفید ریش بیٹھا ہو وہاں پہ زور سے بات نہیں کیا جاتا، اونچی آواز میں بات نہیں کیا جاتا، وہ شخص اس وقت اس کی عمر میرے اندازے میں 70 سے زیادہ ہے، وہ پارلیمنٹ سے باہر نکل کے میڈیا کو کہتا ہے کہ جی پنجاب میں یہ کلچر ہے۔ ابھی یہ پنجابیوں پہ اور پنجاب کے لوگوں پہ منحصر ہے کہ وہ کہیں جی یہ گالی ہمارا کلچر نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیکھیں نا پنجاب کے اندر
کیا بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے سیاستدان نہیں گزرے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ان کو یہ راحل اصغر جیسے لوگوں کو جواب دینا ہے، ہم بیٹھ کے جواب نہ دیں. اگر کسی بلوچ نے کہا ہوتا تو میں جواب دے ہوتا، میں معذرت کرتا یا میں اس کو ڈیفینڈ کرتا. لیکن ایک پنجابی سیاستدان نے کہا ہے. پنجاب کا دیکھیں، میں پنجاب میں بڑے بڑے دانشور نکلے، بڑے پولیٹیشین نکلے ہیں. تو محمود خان نے ایک بار کہا تھا کہ پنجاب جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ افغانستان کے حملے میں جو ہے وہ انگریزوں کا ساتھ رہا ہے. میں کہتا ہوں بھگت سنگھ کہاں کا تھا؟ بالکل فیصل آباد کا تھا. ہاں، اس سے بہت سے سارے میں آپ کو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پنجاب کے ساتھ ہے، کہ وہ انہوں نے جو ہے مزاحمتی تحریکیں بھی چلائی ہیں. لیکن جب ایک پنجابی سیاستدان اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میرا کلچر ہے نا، پھر یہ پنجاب کے عوام کو، پنجاب کے دانشور کو، پنجاب کے سیاستدان کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، جی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. مجھے اس گالی پہ زیادہ، اس بات پہ مجھے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کیسے اپنی گالی کو، اپنے جو ہے بد زبانی بد تہذیبی کو جا کے باہر ڈیفینڈ کرتے ہو، کہتے ہو جی میرا کلچر ہے. نہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس بد تہذیبی کا رجحان کس دور میں شروع ہوا؟ یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ نون لیگ کے دور سے. یہ نواز شریف جب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو کلمات ادا کرتے تھے، یہ اس ٹائم سے شروع ہوا. تو ہم دیکھتے کہ پارلیمنٹ دنیا کے جمہوری ممالک میں اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، بہت ہی قابل احترام، ہر مذہب، اور اس لیے اسے مقدس ایوان کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مقدس ایوان کا اب تقدس کچھ رہ گیا ہے کہ باقی یہ بیٹھ کر اب آج جس طرح میں اسپیچ سن رہا ہوں اپوزیشن اور وہاں سے کہ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا، اب کون کس کو مطلب ادب تنقید بنا رہا ہے کہ مطلب غلط ہوا؟ کیا خود اپنے آپ کو یہ معافی مانگے کہ ہماری جانب سے غلطی ہوئی، اسی طرح یا وہ اپنی اصلاح کر کے ہماری طرف سے غلطی؟ اصلاح کا کوئی گنجائش فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ یقین مانیں. لیکن اگر میں نے ابھی بات کی کہ جب ایک بندہ کہے کہ میرا کلچر ہے گالی، یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کیسے اصلاح کی گنجائش کیسے پیدا کریں گے؟ ایک سیاستدان کی اب بد تہذیبی بد کلامی سے اس کے لاکھوں فالوور ہوں گے، وہ کیا حاصل لیں گے؟ اسی 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کے منہ پہ کالا مل دیا گیا، بالکل سیاہی پھینکے گئے، جوتے پھینکے گئے، نواز شریف کے منہ پہ جوتا مارا گیا. تو یہ کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کل دیکھ رہا تھا جب یہ ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایسا نہ ہو ہمارے بھی کچھ تو مجاہدین ہیں نا بلوچستان، اس کی طرف آتے ہیں پہلے اس طرف بات کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہیں وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے جو ہے کسی کا ایسا نہ بنے. شکر ہے میری نظر کسی بلوچستانی پہ نہیں پڑا، اس پہ مجھے کم سے کم خوشی ہے. کل اگر میں بھی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کہ یہاں سے بھی تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ارکان ہو تو خیر نظر نہیں آئے تو تمام اخلاقیات کے حدود پار کیے گئے جو ماں بہن کی گالیاں دینے لگے. تو آپ کیا سمجھتے اس کا اثر اب عام پولیٹیکل ورکرز پر کیا پڑے گا؟ اس کا دیکھیں میرے خیال میں لوگوں پر کیا پڑے گا اس وقت؟ میرے خیال میں جس دن پاناما ایشو آ گیا، اس سے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ 2013 میں پی ٹی آئی نے تو آ کے پارلیمنٹ کے سامنے کیا کچھ نہیں کہا. آج اپنے وزیر اعظم میں کیا کچھ نہیں کہا. اس ٹائم کسی حد تک مسلم لیگ نون نے تحمل کا مظاہرہ کیا. جیسے ہی پاناما لیکس کے بعد جو فیصلہ آیا نواز شریف کے خلاف، اس کے بعد مسلم لیگ نون نے وہی اپنا 1980 والا رویہ اپنایا، گالی دینے کا. پھر دونوں طرف سے گالیاں بڑھ رہی ہیں. اس سے معاشرے میں دیکھیں، معاشرے میں کیا ہے کہ ابھی آپ سوشل میڈیا میں چلے جائیں نا، کہیں پہ اگر کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے، آپ ٹویٹر پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، آپ دونوں ورکرز کے جو ہے فالوورز کو چیک کریں نا، بالکل گالی کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے اپنے سوشل میڈیا کے بہت بڑے نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہیں. آپ جتنے بھی چٹکلے وغیرہ گالی ٹائپ کے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جو سوشل میڈیا میں، اس میں عام ورکر نہیں ہے، پورا وہ ٹیم اس کا حصہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے پولیٹیشین ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ گالی جو عام ورکر نکال رہا ہے یہ اسی اپنے سیاستدان. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں کی. دیکھیں میں نے جس طرح ذکر کیا، میں یہاں پر اگر معذرت بھی کروں
کر لو یا معذرت نہ بھی کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے معذرت کرنے بقول رشید کے کہ ہم کیا مطلب. یہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر جس طرح کے الفاظ یا جملے ادا کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے جو سپریم کورٹ اس کے اوپر مطلب کپڑے ٹانگے گئے، پی ٹی وی پر جس طرح اندر گھسے گئے، پھر جلسوں کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے، یہ اس سے ہوتا ہوا مجھے جو لگ رہا ہے کہ آج جو پی ٹی آئی سمجھتی کہ نون لیگ اس کی سب سے بڑی مخالف ہے، اور اسی طرح نون لیگ بھی یہی سمجھتی کہ سب سے بڑا مخالف جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ پی ٹی آئی ہے. تو انہوں نے اب ایک حکمت عملی یہ بنائی ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ انہوں نے بجائے کہ سیاسی طریقہ کار سے ایک دوسرے کاؤنٹر کرنے کے بجائے اب یہ حکمت عملی بنائی ہے کہ کس طرح ہم نے ان پر بد تہذیبی انداز میں حملہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے زبان درازی ہو، اس میں اخلاقیات کا کوئی معیار نہ ہو، اور عملے کرنا جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل حکمت عملی بن چکی ہے، اور دونوں طرف سے ان کے سربراہان نے ان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ جو کہے گا تو ایک جوتا مارے گا آپ 10 جوتے مارے، ایک گالی دی جائے گی تو آپ 10 گالی دیں. دیکھیں میں نے آپ کو یہی کہا کہ جب یہ بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے اجلاس کا باقاعدہ اعلان ہونے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ دونوں جماعتوں نے اپنا اپنا لائحہ عمل طے کر لیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو کس طرح لاتیں گھونسے مارنے، لاتوں گھونسوں تک پھر بھی ٹھیک ہے، آپ نے ایک دوسرے کو مار دیا، یہ بھی بد تہذیبی کے آخری انتہا ہے، بک ایک دوسرے پر بجٹ کے. لیکن یار جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کیا قصور؟ وہ کہتے ہیں کہ سب کی ماں بہن سانجے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ماں بہن کی گالیاں آپ دیتے ہیں، یہ تہذیب رہ گئی ہے. اس کا ایک طریقہ ہے روکنے کا جو میں سمجھتا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے. ابھی تو کوئی ایسا کوئی کون قانون سازی کرے گا؟ جو گالیاں دے رہے یہی کر لینا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط جا رہا ہے نا، تو پھر دیکھیں صرف مسلم لیگ پی ٹی آئی نہیں ہے اس میں پیپل پارٹی بھی ہے، اس میں باقی جماعتیں ہیں، ان سب کو مل کے ان کو بتانا ہوگا کہ جی اس میں ہم نے دیکھیں ہم سب کو اکٹھے نہیں. میں پھر کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جمعیت، پیپلز پارٹی، جتنی سیاسی پارٹی ہے مطلب جو بھی ہے وہ قانون سازی کریں، مشترکہ قانون سازی کریں. اگر جو شخص بد تہذیبی کی اس انتہا کو پہنچے گا اس کو آپ نال قرار دیں، اس کو ایک ٹیبل میں ایک لمٹ میں جو ہے اس کو کر لیں، پھر بھی کسی حد تک پارلیمنٹ کے اندر آپ اس سے بچے جا سکتے ہیں. ادروائز یہ جو گالیاں ہوئی ہیں تو کیا ہوا؟ اسپیکر نے کہا کہ جی ان کو اس سیشن میں جو اجازت نہیں ہوگی آنے کی، وہ ٹکٹ کر کے نہیں. اگر اسپیکر صاحب تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم اس کو ملتوی کر دیتے. اب دیکھیں معاملات اس طرح کنٹرول نہیں ہو رہے. جب اگر بک پیکنگ تک معاملہ آ رہا تب تک گالی تک نہیں، تو اسی ٹائم اس کو ملتوی کر رہے تھے. اس کے پاس اگر ملتوی بھی کر لیتا نا یہ لڑائی ہو جاتا. آپ کہتے کہ پھر اس کے بعد لیکن یہ کہ اخلاقاً اسپیکر کو اپنے نشست سے اٹھ کے جانا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اپنا اخلاقی فرض پورا کرتا ہے، بجائے کہ مائک پر بار بار یہ کہتے کہ جی اس طرح کے زبان استعمال نہ کریں، تشدد نہ کریں. وہ کہتا کہ جی ابھی یہ ایون میں نہیں چلا پا رہا ہوں، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، اپنے نشست سے اٹھ کے چلے جاتے. اس کے بعد وہ اپنے جو بھی مار پیٹ کرتے، وہ آپ کے سرکاری بکس کا ریکارڈ نہیں بنتا. آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے سرکار کی اس کا ریکارڈ بن گیا ہے. بھلے آپ اس کو حذف کر لیں اس کو، آپ سرکاری بک سے اس کو حذف، ان الفاظ کو حذف کریں، ظاہر ہے حذف ہوئے ہوں گے نا، لیکن اس کے بعد تاریخ کا تو حصہ ہو گیا. جس پر اگر اسپیکر قومی اسمبلی ادھر سے اٹھ کے چلے جاتے، ہو سکتا ہے کہ میڈیا کا اٹینشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ کہتے یار جب ملتوی ہو گیا چلے جاتے. لیکن چونکہ بیٹھی ہوئی اجلاس چل رہا ہے تو یہ ہو گیا. ناظرین دیکھیں، ہم آمریت کے بالکل کوئی بھی خلاف نہیں، ٹوٹی ولولی لنگڑی جمہوریت کو بھی قبول کے دنیا کے اندر مطلب ہمارے یہاں جمہوریت کو بہت احترام، تو لیکن جمہوریت کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اس کو لیکن چند مثالوں پر ہم بات کریں گے. رشید ایک تاریخ پرانی بھی رہی ہے، آمریت بھی رہا، لوگ جیلوں میں گئے. آپ نے کبھی ان بزرگ شخصیات سے دیکھا کہ انہوں نے رد عمل میں گالیاں دی ہوں کسی جگہ پر کھڑے ہو کر جلسوں کے اندر، بلکہ انہوں نے جیلیں کاٹی، تشدد، مصیبت، جیل کی صحبتیں کاٹی، کالا پانی کی سزا کاٹی، کوڑے صحافیوں پر بھی برسائے گئے. لیکن آپ نے دیکھا کبھی اس ٹی آئی او کے دوران جو
ماضی میں بہت پیچھے جائے. دیکھیں ہم جب بات کریں گے تو ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، آپ اسے دیکھیں آج تک نوابزادہ نصر اللہ پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس نے سیاست میں کوئی تشدد یا کوئی بدتہذیبی کی. حبیب جالب کے اوپر بھی کوئی، حبیب جالب پہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. ذوالفقار علی بھٹو پہ تشدد کا ضرور الزام لگ سکتا ہے لیکن گالی گلوچ کا نہیں لگ سکتا. خیر بخش مری پہ تشدد کا ضرور لگ سکتا ہے لیکن گالی گلوچ پہ نہیں لگ سکتا. اکبر خان بگٹی پہ تشدد کا لگ سکتا ہے لیکن گالم گلوچ کا نہیں لگ سکتا. بے نظیر بھٹو پہ گالم گلوچ کا نہیں لگ سکتا. میر غوث پہ بیزنجو پہ نہیں لگ سکتا. ولی خان پہ نہیں لگ سکتا. بادشاہ خان پہ نہیں لگ سکتا. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے 30 سال سے زیادہ جمہوریتوں میں سیاست کی ہے، نام نہاد جمہوریتوں میں اور آمریت میں دونوں ادوار میں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن آج تک ان کی تحریر میں، اس کے تقریر میں آپ کو کہیں پہ بھی کوئی آپ کو گالی یا بدتمیزی یا کوئی ایسی بات جسے عرف عام میں غیر پارلیمانی کہا جاتا ہے وہ استعمال نہیں کیے گئے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ کہتے ہیں کہ سردار عطا اللہ مینگل نے جب وہ نیب پہ جب پابندی لگ گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد میں لاہور کا پانی نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے، اس نے قسم کھائی تھی. اس کے بعد وہ نہیں گیا. اس طرح کے احتجاج انہوں نے کیا ہے کہ اس نے خود پہ ایک پابندی لگا لی کہ میں اس شہر میں نہیں جاؤں گا. اس طرح کی پابندیاں لگی. بے نظیر بھٹو پہ کیا نہیں ہوا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ رانا ثناء اللہ نہیں ہے جو مسلم لیگ کا بہت بڑا سرخیل ہے، یہ پہلے مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتا تھا. جب اس نے ایک بار مریم نواز اور کیپٹن صفدر پہ ایک ریمارچ پاس کیا پبلک میں، بے نظیر نے اگلے دن اس کو اپنے پارٹی سے نکال دیا. اور چند دنوں کے بعد اسی مسلم لیگ نون نے، مریم نواز کی والد صاحب نے، میاں نواز شریف نے اسی بندے کو اپنے پارٹی میں شمولیت کر لیا. آج وہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے، سب سے بڑا سرخیل ہے. اور ابھی آپ یہ مجھے بتائیں تو آج کا نہیں ہے یہ. اگر اس دن بے نظیر جو اسٹیپ بے نظیر بھٹو نے اٹھائی تھی، اگر نواز شریف وہی اسٹیپ اٹھا لیتا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو گالیوں کا ایک تسلسل ہے وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک نہ. لیکن مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے جو میں ضرور شیئر کروں گا. مجھے یاد ہے کہ 3 خواتین بیٹھی ہوئی تھی، ایک پی ٹی آئی کی، ایک پیپلز پارٹی کی جو اب پی ٹی آئی میں چلی گئی ہے، فردوس عاشق اعوان، شیری مزاری کی میں بات کر رہا ہوں، اور کشمالہ طارق اور فردوس عاشق اعوان کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، آپ کو یاد کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے آپ جہاں رول ماڈل بننا چاہیے. میرے خیال میں وہ بے نظیر بھٹو ہی اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر. تو بہرحال یہ خواتین کے بھی رویوں میں ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکلی. ابھی کچھ دن پہلے فردوس عاشق اعوان نے ایک مرد کو تھپڑے نہیں ماری، بالکل کمرے میں بند نہیں کروایا، گالیاں بھی دی اس کو. کمرے کے اندر بیچارہ کمرے کے اندر گیا، لاک کیے، اس نے دروازہ ٹوکا، تم کھولو ابھی تمہارا میں یہ کروں گی وہ کروں گی. لیکن دیکھیں ٹی وی اسکرینز پہ تو کئی سالوں سے ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو مارنا پیٹنے کا سلسلہ چل رہا تھا. یہی پروان چل رہا تھا. آج پارلیمنٹ کے اندر آ گیا نا. اصل میں میرا اور آپ کا کیا مدعا یہ ہے کہ آپس میں آپ اپنے آپ کو جو بولے کہہ دیں. کم سے کم پارلیمنٹ کا یار، جس کو آپ اس کا تقدس خود اٹھ کے کہتے ہو نا، آپ خود جب اپنے نشست سے اٹھ کے کہتے ہو کہ معزز ایوان، جس کو آپ خود اس کو پھر بے توقیر کر دیتے ہو، جس کو آپ خود معزز کرتے ہو. اگر میرا اور آپ کا جیسا بندہ اسی پارلیمنٹ کے اندر جا کے عام سے ایک لفظ یوز کر لیتا، استعمال کر لیتا، کوئی ایسا نعرہ بازی کر لیتا یا کسی کو بولتا زندہ باد مردہ آباد، میں اور آپ اس ٹائم جیل میں ہوتے. لیکن چونکہ جس کو میں نے اور آپ نے ووٹ دیا پارلیمنٹ میں گیا ہے، اس کو کلی چھوٹ ہے، وہ جو کرنا چاہے، جو زبان استعمال کرے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کوئی مجھے تو میں آپ کو ایک بتاؤں، مجھے تو میں نے جو جیسے اپنے تجزیے میں یہ بات کی جو کہ اب دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک مت ہے، جو زیادہ گالی دے گا اس کو پارٹی میں زیادہ اہمیت دی جائے گی. آپ مجھ سے اتفاق کرتے نہیں کرتے؟ اپریشیٹ کیا جاتا ہے.
بالکل نوازا جاتا ہے, بالکل اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ آج تم نے فلانا ٹی وی چینل میں بیٹھ کے اس کو ایسا گالی دیا زبردست, آج تم نے پارلیمنٹ کے اندر فلانے کو ایسے گالیاں دی زبردست, اس کو تو آپ شے دے رہے ہیں نا. وہ مطلب ٹیم پورا تیار کر کے رکھ دیا گیا, ایک بریگیڈ رکھا گیا کہ ایک چھوٹا سا بات بریگیڈ تیار کیا گیا نا, تھوڑا سنیں. بالکل پورا سنوں گا تھوڑا. یہ جب بلاول بھٹو جب پارلیمنٹ آ گیا, پارلیمنٹ میں آ گیا, اسی پی ٹی آئی والوں نے ابھی اسی سیشن میں بلو رانی کے نعرے نہیں لگائے. کیا یار شیخ رشید کو آپ دیکھیں وہ کیا الفاظ جو ہر وقت پریس کانفرنس میں, اور لوگ, میں حیران ہوں کہ ہمارے صحافی برادری بھی بار بار اس سے اسی طرح کے سوال, حالانکہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری برادری سے بھی تعلق رکھنے والے بار بار اس سے بلاول بھٹو کے متعلق سوال کر دیں. اب کیا یار لوگوں کو, ہمارے لوگوں میں نون لیگ اور پی ٹی آئی جیسے بدتمیز لوگ نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں نا, ہمارے لوگ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. وہ چاہتے کہ ایک بریکنگ نکلے اور پھر اسے ہیڈ لائن کا حصہ بنے. کیا مسئلہ ہے ایک اور ہماری برادری کا, بلوچستان میں تو پھر بھی کہتا ہوں کافی حد تک بہتر ہے. آپ سندھ اور پنجاب, بلوچستان کے صاحب اس طرح کے سوال بیچارے کر بھی نہیں. دیکھیں ہمارے ایک روایت ہے, ٹھیک ہے جس طریقے سے بھی ہے, لیکن ہم نے تھوڑی بہت پاسداری کی ہوئی ہے. ان دو صوبوں کا پتہ ہے کیا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا پی آر او بنا ہوا ہے, کوئی نون لیگ کا پی آر او بنا ہوا ہے, کوئی پیپل پارٹی کا پی آر او بنا ہوا ہے. جب اور فیڈ کیے جاتے ہیں, جو اگر نون لیگ کا کوئی سیاستدان ہوتا ہے وہ فیڈ کیے کرتے ہیں اپنے جو اس کے جو گیدرنگ کے رپورٹر ہیں کہ جی جب تم جاؤ گے تو اس کو یہ سوال ضرور کر لینا. اس طرح فیڈ کیے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں, ہم نہیں کہتے ہیں کہ بلوچستان والے بڑے فرشتہ شریف ہیں, خامیاں ہم میں بھی ہزار ہیں, بہت زیادہ, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم آج بھی اگر ہم کسی اپنے مخالف کسی بھی سیاسی پارٹی کے ایک دوسرے سے بھلے مخالف جب ہم اس کے بارے میں لکھتے ہیں یا بولتے ہیں, کم سے کم وہ تہذیب کا دائرہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, دیکھیے ہمارے ایک پولیٹیشین ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہوئی, تو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ہمارے ہی یہاں سے بلوچستان کے بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر نے اس بات کو زیادہ اچھالا کہ اختلاف کسی کے ساتھ آپ رکھتے ہیں, یہ غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو یاد ہے جو بالکل یاد ہے, ابھی کی تو بات ہے. یہ کلچر اس طرح یہاں پر بھی آتا جا رہا ہے. آپ پھر ہمارے بہت بڑے سنیے نا, پھر میں ہمارے بہت بڑے ایک سیاستدان ہے, ان کی یہاں کہیں پہ رشتہ ہوا, اس پہ ہمارے دوسرے جو ہے قوم پرست جماعت نے رشتے سے متعلق کیا نہیں کہا. یہی بات کرو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ہمارے لوگ ابھی انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے. ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آغاز ہو چکا ہے. یہ جو ثقافت ہے, اس نے کے پی کے کو تو اپنے پورے لپیٹ میں لیا. آپ کو پتہ ہے کل وہ جو پارلیمنٹ میں ہوا تھا نا, وہ سب سے زیادہ تو کے پی کے لوگ گالیاں دے رہے تھے. صحیح, تو وہ بینچ پہ کھڑے ہو کر جو مار رہے ہوتے, اور سب سے بڑی بات وزیر دفاع بھی پیچھے سے اس طرح کر کے بیچارہ کمزور حالت میں. ابھی وہ تو پختون ہے یار, ہم کہتے ہیں آپ کے اپنے کلچر, آپ کی روایات, آپ کے بزرگوں نے کس طرح کی روایات رکھی ہے, چاہے پنجاب کے ہو چاہے سندھ کے ہو, اچھی روایت بھی رکھی ہے, اس طرح نہیں ہے. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے تو اس پہ ایک لکھا بھی تھا کہ پیپل پارٹی نے بدتہذیبی کے لیے آپ کے سردار پٹیل کو رکھا ہے, قادر پٹیل کو, ٹھیک ہے. نون لیگ نے اسی طرح اپنے لوگوں کو رکھا ہے, پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو رکھا ہے. اگر پیپل پارٹی جیسا جماعت بھی اٹھ کے قادر پٹیل جیسے بندے کو کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں, رضا ربانی تو ظاہر جواب نہیں دے سکتا, اپنا کوئی بندہ اٹھا کے کہے گا کہ جی عمران خان اور مراد سعید کے متعلق یہ نماز پارلیمنٹ کے اندر, تو یہ تو روایت سب نے شروع کیا. ابھی جو ہے بس یہ دعا کریں, پارلیمنٹ ہمارے بلوچستان ہے نا, بلوچستان اسمبلی میں اس طرح تو خیر مجھے اتنا امید اور توقع ہے کہ اس حد تک وہ نہیں جائیں گے. نہیں اس طرح نہیں, جو آتا پائی تک تو خیر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہوا تھا, وہ جو چاکر خان رند یونیورسٹی پر نصر اللہ زہریا اور خالد لانگو, یہ تو ہوتا رہتا ہے, دستوں گربا ہو گئے. لیکن گالی کا یہ ہمارے کلچر میں مار پیٹ ہے, گالی نہیں مار پیٹ ہے. یہ آپ نے مطلب پہلے ہی مجھے آپ نے اس پر تبصرہ, کیا باتیں ہیں بلوچستان کے اس معاملے پر. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن اپنا احتجاج کر رہی ہے, ٹھیک ہے, فنڈز کے حوالے سے آپ کے پاس ایوان ہے, پارلیمنٹ ہے, آپ اس کے اندر اب قومی شاہراہوں کو بند کرنا, ٹائر جلانا, آپ جن کے لیے فنڈز بند کر رہے ہیں, صبح سے پورا بلوچستان کے ٹریفک جیم ہو چکے ہیں, لوگ عذاب میں, شاید کوئی مریض راستے میں دم توڑ جائے, اللہ نہ کرے.
کسی کو کسی جگہ پر جانا ہے، کتنی مصیبتیں، کتنی اذیتیں، تو کیا یہ کلچر جو اب یہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، کیا لوگ اس سے پھر کیا تاثر لیں گے؟ وہ اپنے مطالبات کے لیے پھر کل یہ نہیں کریں گے، کل یہ حکومت میں نہیں ہوں گے، پھر وہ اس طرح نہیں کریں گے. دیکھیں یہی تو بات ہے نا. دیکھیں ابھی اگر اپوزیشن کا میں دیکھیں اس پہ ہم لوگوں نے اتنے بات کی، اگر ہم بات کرتے ہیں وہی باتیں مختصر کر لیں اس پر بھی، کیونکہ ہم تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 15 سال JUIF نے وقت گزارا، کوئی ایک پارٹی نے آ کے پشتونخوا نیشنل پارٹی BNP نے آ کے روڈ بلاک کر لیا؟ نہیں کی. ابھی جب یہ کر رہے ہیں، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب آپ نے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ کے، اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے ایک اپنا پروٹیسٹ، اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرایا، مانتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے آپ کر لیں. اگر آپ اسی کو لے جا کے پورا بلوچستان کو آپ بلاک کریں گے، تمام لوگوں کو آپ اس گرمی میں ذلیل اور خوار کریں گے، تو کیا آپ کے آج کے احتجاج سے کل ہونے والے اس میں بجٹ سے صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. کیا اب جو آپ کا PSDP ہے وہ دوبارہ ریوزٹ ہوگا؟ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ ایک چیز بن چکی ہے، وہ جو کیا گیا ہے وہ ابھی آپ آگے لائے عمل طے کریں کہ اس BSDP کو آپ نے کیسے روکنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے عوام کو آپ سارا دن آپ یہ کر لیتے، آپ 1 مہینہ پہلے کر لیتے کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تمام چیزیں کر لیتے. کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی قانونی راستہ آپ اپنا لیں، لیکن نہیں. میرے خیال میں ہماری بات چیت کافی لمبی ہو گئی ہے. میں بس مختصر کریں گے تو وہی جو ہے وہ بہرحال میں مختصر یہ کہ جو روایات آپ ڈال رہے ہیں اس کی لپیٹ میں آپ بھی آئیں گے. ایک اس پر صرف ایک مختصر جملہ فٹ آتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا. لیکن یہ جو معاشرہ اب تک گند سے بچا ہے، شاید ان رویوں کی وجہ سے آگے جا کر ہمارا پورا معاشرہ مسک ہو جائے گا. جو اچھی روایات ہیں، نئی نسل ان اچھی روایات کو بھول کر ان روایت کو فالو کرے گا. تو ہم نے جس طرح ان شخصیات کے نام دیے، پولیٹیکل ورکرز کو ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، وہ جن پارٹی سے بھی وابستہ ہوں، کہ دیکھیے پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان میں کتنے بڑے سیاستدان، بردبار، ادیب، شاعر پیدا ہوئے، اور ان کی قربانیاں کتنے عظیم قربانیاں جنہیں ہم لفظوں میں ادا بھی نہیں کر سکتے. سخت سے سخت دور دیکھا ہے انہوں نے. تو ان کو بھی ذرا اسٹڈی کر لے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا سیاست کیسی ہوتی ہے. بہرحال شاہنواز بلوچ کو اور رشید بلوچ کو گپ شپ پروگرام سے اجازت دیجیے. لیکن اجازت لینے سے پہلے ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ پروگرام کے متعلق اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.